السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارئین و سامعین، مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے۔ عنوان ہے مسکراہٹ محبت کا سرچشمہ ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کراچی کے ایک صاحب کا مجھ سے تعلق تھا۔ ایک مرتبہ وہ میاں بیوی دونوں ملنے آئے۔ وہ کہنے لگے حضرت ہماری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اب ہمارا گزارا مشکل ہے۔ چونکہ ہم دونوں آپ سے بیعت ہوئے ہیں، حاضر اس لیے ہوئے کہ آپ سے اجازت بھی لے لیں اور نصیحت بھی لے لیں تاکہ آپ ناراض نہ ہو کہ تم نے تو بتایا ہی نہیں۔ یہ میاں صاحب کے الفاظ تھے۔ اب انہوں نے آ کر کچھ باتیں تو بتائیں۔ ایسے حالات میں پیروں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ریڈ ان بٹوین دا لائن، یعنی بین السطور کی اصل حقیقت کو سمجھے۔ کچھ تو مرید آ کر بتاتے ہیں اور کچھ ان کو پڑھنا پڑتا ہے کہ اندر کی بات کیا ہے۔ خیر، اندر کی بات کا پتہ چل گیا کہ ان دنوں خاوند کا کاروبار کچھ مشکل سا بنا ہوا ہے، اور وہ جب گھر آتے ہیں تو وہی تفکرات اور وہی سوچیں انہیں گھیرے رہتی ہے۔ بیوی اس وقت کھانا کھاتی ہے جب وہ گھر آتے ہیں، اور جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کا موڈ بنا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں تو گھر میں محبت والا ماحول پیدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ جس فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے ہیں اس کے لیے آپ 6 مہینے انتظار کریں۔ وہ کہنے لگے جی بہت اچھا۔ میں نے کہا خاوند یہ وعدہ کرے کہ وہ ایک کام کرے گا۔ اس نے کہا جی حضرت میں ضرور کروں گا۔ میں نے کہا کہ وعدہ یہ لینا ہے کہ آپ جب بھی گھر آئیں گے آپ اپنی اہلیہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ ان کو یہ چھوٹی سی بات نظر آئی۔ وہ کہنے لگا جی حضرت بہت اچھا۔ وہ اس وقت اس بات کی حقیقت کو نہ پا سکے۔ اب بتائے کہ بیوی انتظار میں ہو، مل کر کھانا کھانا چاہتی ہو، خاوند کے لیے دروازہ کھولے اور خاوند کی اس پر نظر پڑے اور وہ مسکرائے تو بہاریں شروع ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ میں نے ان کو 6 مہینے کی مہلت دی تھی۔ انہوں نے اس نصیحت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ 6 مہینے تو کیا 1 مہینے کے بعد فون آیا کہ حضرت جتنی محبت کی زندگی ہم اب گزار رہے ہیں ہم نے اس کے بارے میں کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ ذرا سوچئے کہ ایک مسکراہٹ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کی زندگی تلخ ہو کر رہ گئی تھی۔ جہاں نبی علیہ السلام کی ایک سنت کے چھوٹنے پر جڑنے کی نوبت آ رہی تھی، وہاں وہی سنت زندہ کرنے پر گھر جنت کا منظر پیش کرنے لگا۔ تو قارئین و سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں الفت اور محبت کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ رہے اور اپنے عملی زندگی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنتوں کو زندہ کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن۔